تو شرمیز کا ہم آج جو سبق پڑھیں گے وہ قد تکون سے شروع ہوگا اور واللام تک جائے گا. پہلے ہم پڑھیں گے ترکیب. ادھر دیکھیں میری طرف سب سے پہلے یہ جو قد ہوتا ہے نا, قد, سب کو آواز آ رہی میری؟ یہ جو قد ہے اس کے بارے بتانے لگا ہوں کہ اس کے کتنے معنی ہیں. اس کے کل 6 معنی ہیں. قد کے کل 6 معنی ہیں. قد میں پہلی بات تو یہ ہے جہاں بھی قد آئے گا تحقیق والا معنی ضرور ہوگا. اب قد میں جو تحقیق والا معنی ہے یہ ہمیشہ کیا ہوگا. قد 2 حال سے خالی نہیں, یا ماضی پر داخل ہوگا یا مضارع پر داخل ہوگا. ماضی پہ داخل ہو قد کے 3 معنی, مضارع پہ داخل ہو قد کے 3 معنی. مضارع پہ داخل ہو تو کون کون سے 3 معنی؟ لیکن میں نے کہا قد میں تحقیق والا معنی ضرور ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ قد ہو اور تحقیق والا معنی نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ استاد شرف صاحب قبلہ شرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نومیر کے حاشیے میں 6 کے 6 معنی لکھے ہیں جو آپ کو میں ابھی پڑھاؤں گا. قد کے اندر تحقیق والا معنی ضرور ہوگا. قد 2 حال سے خالی نہیں, ماضی پہ داخل ہوگا یا اگر قد مضارع پہ داخل ہو, اگر قد مضارع پہ داخل ہو تو اب یہاں کتنے معنی ہوں گے؟ 3. نمبر 1 آپ نے بولنا نہیں بھائی, تحقیق مع تقلیل. کیا لکھا ہے یہ ایک معنی ہوا ہے. دوسرا معنی تحقیق صرف, یہ دوسرا معنی ہے. کیا ہے؟ صرف صرف تحقیق. تیسرا معنی ہے تحقیق مع تکثیر. یہ 3 معنی میں نے لکھ دیے. کتنے معنی؟ 3. مضارع پہ جب قد آئے تو یہ 3 معنی میں سے ایک معنی ضرور ہوگا. نمبر 1 تحقیق مع تکلیل, نمبر 2 صرف تحقیق, نمبر 3 تحقیق مع تکلیل. یہ 3 معنی میں نے لکھ دیے, سمجھا دیے. ابھی بعد میں کچھ اور بولوں گا, پہلے یہ لکھ لوں. ماضی پہ داخل ہو تو پہلا معنی ہوگا تحقیق, یہ ایک ہے. نمبر 2 تحقیق مع توقع و تقریب. 3 معنی اس لفظ میں, یعنی دوسرے معنی میں 3 معنی. تحقیق مع توقع مع تقریب, تحقیق مع توقع و تقریب. یہ دوسرا معنی قد کا ماضی پہ جب آئے. اور تیسرا معنی ماضی پر تحقیق مع تقریب, یعنی تقریب آیا توقع سے خالی ہو گیا. یہ بھائی یاد ہوئے ہیں. یہ 6 معنی ہے قد کے. لیکن مجھے بتاؤ جو 6 لکھے ہیں کوئی ایسا معنی ہے جو تحقیق سے خالی ہو؟ نہیں, تحقیق ضروری ہے, بہت ضروری ہے ہر حال میں. تحقیق ہوگا. یہ مضارع پہ آئے تو تحقیق کے ساتھ تقلیل, یا صرف تحقیق, یا تحقیق کے ساتھ تقسیم. ماضی پہ آئے صرف تحقیق, تحقیق کے ساتھ توقع تقلیل. اور نمبر استاد شرف صاحب نے یہ دی ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء. یہ قد نرا میں جو قد ہے مضارع پہ آیا ہے, اور یہ ہے تحقیق مع تکثیر کہ بابو ہم بار بار دیکھ رہے ہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو میں نے یہ 3 معنی بیان کر دیے. اب میں یہ پڑھنے لگا ہوں. ماضی پہ آئے اکثر, یہ اکثر اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. اکثر یہ معنی ہو گیا یار سمجھ, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, یہ والا معنی ہے صرف تحقیق والا معنی. اس کی مثال بڑی آسان ہے, اس کی مثال بڑی آسان ہے. قد قامت الصلاۃ,
قد قامت الصلاۃ. یہ اس کی مثال ہے. سمجھاتا ہوں کیسے. جب بندہ کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، تحقیق تو ہے، ساتھ توقع ہے. توقع کیسے کہ لوگوں کو انتظار ہے کب جماعت کھڑی، توقع ہو گیا. اور تقریب ہو گیا بھائی ابھی کھڑی ہوئی ہے، کھڑے ہو جاؤ تسی بھی. بھائی قد قامت الصلاۃ، ابھی کھڑی ہوئی نماز. تحقیق ابھی، تحقیق ابھی تقریب ہو گیا. اور توقع اس لیے کہ سارے لوگوں کو انتظار تھا. یہ ہے کہ مضارع کا ماضی پہ قد آئے، ماضی پہ قد آئے اور کوئی شے پہلے تھوڑی دیر ہوئی ہو لیکن اس کا انتظار نہ ہو، سامنے کو اس کا. اب وہاں پہ کہیں گے یار ابھی امیر سوار ہوا. تحقیق ابھی امیر سوار. اب یہاں توقع نہیں کیونکہ لوگوں کو اس کے سوار ہونے کی امید نہیں. سمجھ آئی جی. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں چلو یہ بھی گل سن لو. کی میں کہہ رہے ہیں یعنی فعل کا فاعل اللہ کی ذات ہو اور مضارع پہ آ جائے قد. کوئی نہیں لگی سمجھ کی میں کیا ہے. اکثر طور پر وہاں صرف تحقیق ہو، اکثر ساتھ کہہ دیا کیونکہ قد نرام فاعل اللہ کی ذات ہے. اس کو میں نے نکالنے کے لیے کہا کہ مضارع پہ آئے قد فاعل ہو اللہ کی ذات. اکثر طور پہ صرف تحقیق مانو. یار یہ میں نے قاعدہ بتا دیا. تو یہ میں نے 6 کے 6 معنی اللہ کے فضل و کرم سے سمجھائے ہیں. تو قد جو آیا ہے شرح بیت میں قد یکون، یہ قد کا ہم نے پڑھ لیا. آگے پڑھنے لگے ہیں. قد تکون، یہ تکون فعل ناقص ہے، آپ کو آتا ہے. یہ اسم کو رفع دیتے ہیں فعل ناقصہ اور خبر کو نصب دیتے ہیں. تو تکون کا جو اسم ہے وہ اس کے اندر ہی یا ضمیر ہے جس کا مرجع ہے با، جس کا مرجع ہے با. چلو آگے پڑھنے لگا ہوں. للتعلیل لام حرف جار، تعلیل مجرور، جار مجرور مل کر معطوف علیہ. آگے 7 معطوف ہے جار مجرور. نمبر 1 وللمصاحبتی واو حرف عطف جار مجرور مل کے معطوف اول. وللتادیہ واو حرف عطف لام جار اگلا مجرور جار مجرور مل کے معطوف ثانی. وللمصاحبہ وہ میں چھوڑ گیا ہے، وللمصاحبہ بھی تھا. وللمقابلہ واو حرف عطف جار مجرور مل کے معطوف ثالث. وللقسم وللاستطاف وللظرفیہ وللزیادہ. تو معطوف علیہ اپنے ساتھ معطوفات سے مل کر میں نے قاعدہ بتایا ہوا ہے. معطوف علیہ بھی جار مجرور، معطوف بھی جار. تو یہ کسی کے متعلق ہوتے. اب یہاں پر ہم نے متعلق کرنا ہے لیکن تکونوں کے نہیں کرنا. ہم نے خبر بنانی. ہم کہیں گے جار اپنے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتاً مؤنث بھی اور فعل ناقص کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو ثابتاً صیغہ صفت اپنے ہی یا فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر فعلیہ خبریہ. یہ میں نے پڑھا دیا. جی نہیں ایسا جملہ نہیں ہوتا، فعلیہ خبریہ ہوتا ہے، فعلیہ ناقصہ نہیں ہوتا. آگے پڑھنے لگا ہوں. نحو قولی تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. اس کی ترکیب پڑھنے لگا ہوں لیکن نحو کا تو کل میں نے اللہ کے فضل و کرم سے بتا دیا، بہت زیادہ بتایا. تھوڑا سا جلدی جلدی بول دیتا ہوں کہ وہ نحو جس نحو کے ساتھ مثال دے اور وہ نحو شروع میں ہو، شروع میں بظاہر شروع میں ہو تو اکثر طور بلکہ وہ کیا بنے گا خبر ہمیشہ. اور آگے کیا ہوگا مضاف، آگے کیا ہوگا مضاف. یہ میں نے کل بھی پڑھا تھا. تو نحو کی ترکیب یہ ہو گئی. آگے مضاف ہے اور مبتدا موصوف مثالوں کی خبر ہے. آگے قولی، آگے قولی اور ساتھ ہے ہی. تو جب آخر میں ہی ہے تو پہلا بھی مضاف ہی ہوگا. قولی مضاف الیہ مضاف. آگے ہی ضمیر کا مرجع ہے اس میں جلالت شریف. یاد ہو گیا اور یاد رکھنا قاعدہ 7 وہ لفظ ہے جن کی طرف ضمیر لوٹ جاتی ہے ان کے پیچھے نہ ہونے کے باوجود.
پیچھے ان میں سے ایک اس میں جلالت شریف بھی ہے کہ مرجے پیچھے نظر نہیں آ رہا، ضمیر پھر بھی لوٹ رہی ہے۔ اور یہ میں نے قاعدہ ایک دن پہلے بتایا تھا، شرح میں اتنے پہلی مرتبہ آیا، قرآن پاک میں شاید بتایا تھا یا حدیث پاک میں شاہ جی کو بتایا تھا کہ اس میں جلالت شریف یا اس میں جلالت شریف کی طرف لوٹنے والی ضمیر اگر اس کے بعد آ جائے تعالیٰ سے تو یہ پکا قاعدہ ہے کہ اس میں جلالت شریف اور یا وہ ضمیر وہ ذوالحال اور آگے تعالیٰ، یہ پکا قاعدہ ہے، پکا قاعدہ ہے۔ اس میں جلالت شریف یا اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر اگر اس کے بعد پھر یہ قاعدہ ہے کہ اس میں جلالت شریف اور یا وہ ضمیر وہ ذوالحال اور تعالیٰ، یہ پکا قاعدہ ہے۔ یہ ساری میری شرطیں یاد رکھو گے تو پھر کہنا پکا قاعدہ ہے۔ وہ 7 لفظ بنا لے جن کی طرف موجود ہے۔ اچھا پھر صحیح، وہ میں نے ایک بتایا ویسے لفظ، ان میں ایک قرآن بھی ہے، تلوار بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، کتنے ہو گئے؟ شاید نبی پاک کا نام بھی ہے، کتنے ہو گئے جی؟ محبوبہ کتنے ہو گئے؟ ایک رہ گیا ہے۔ 12 6 چلو میں بتا دوں گا پھر کسی دن۔ 12 ان میں سے لفظ اس میں جلالت شریف بھی ہے۔ سمجھ آ گئی جی کہ نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ ترکیب یاد ہو گئی بھائی، ترکیب یاد ہوئی کہ اس میں جلالت شریف یا اس میں جلالت شریف کی طرف اگر اس کے بعد پکا قاعدہ ہے تعالیٰ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا قبلیہ ہو حال، اور یہ بھی شاید آپ کو قاعدہ آتا ہو کہ ماضی مثبت حال بنے تو قد کا ہونا ضروری ہے، لیکن قد کا لفظوں میں ہونا ضروری نہیں ہے، چاہے قد مقدر ہو تو تعالیٰ سے پہلے قد مقدر ہے۔ تعالیٰ فعل اپنے فاعل سے مل کے حال، ذوالحال حال مل کے قول کا مضاف ہے۔ میں نے اگلے دن بتایا تھا کہ جہاں قالا یقولو کل اور قول، ہاں وہ بھی مطلب قالا یقولو سے جو آ جائے، چاہے وہ مشتقات چاہے خود مشتق منہ، چاہے وہ مشتقات چاہے مشتقات جو آ جائے اس کا آگے کیا آئے گا؟ مقولہ آئے گا۔ کیا آئے گا؟ مقولہ آئے گا۔ بولو مقولہ آئے گا۔ اور مقولہ جملہ ہوتا ہے اکثر کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے۔ در حقیقت مقولے بھی ہوتا ہے مقولہ۔ یہ بھی ہو گیا سارا کچھ۔ اب ہم نے مقولہ بنانا قول کا جی، یہ دیکھو پیچھے والے صحیح نہیں پڑھ رہے، خصوصاً یہ ہمارے جو طالب علم ہیں۔ اِنَّا مشبہ بالفعل، اور ہم نے بتایا ہوا ہے کہ مشبہ بالفعل کے ساتھ جو ضمیر آئے وہ منصوب اور کیا پڑھ گئی؟ آگے جا رہا ہوں۔ ظلمتم فعل، تم ضمیر فاعل، انفسکم مضاف مضاف الیہ مل کے ظلمتم و مفعول بھی، با حرف جر، اتخاذ مضاف، قوم ضمیر مضاف الیہ، الاجلا مفعول بھی اول، اتخذ یتخذ اس کے 2 مفعول آتے ہیں، یہاں پر ایک موجود ہے اور ایک مقدر ہے۔ اتخاذ اپنے مضاف الیہ اور دونوں مفعولوں سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کے ظلمتم کے متعلق، ظلمتم کے ظلمتم فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر، انا کی خبر، انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر مقولہ، قول کا مقولہ، قول اپنے مضاف الیہ اور مقولہ سے مل کر، نحو کا مضاف نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو مبتدا مجرور۔ اگر آپ یہ ایک ترکیب یاد کر لو گے نا، یہ ایک تو اگلی آپ کے لیے بالکل آسان۔ میں ویسے آگے والی پڑھنے لگا ہوں تو میں نے آپ کو بتایا کل کہ نحو کا مضاف الیہ ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، بتایا کہ نہیں بتایا؟ اگر اس کے بعد جملہ آ جائے تو کیا کہیں گے؟ مراد۔ کب کہیں گے؟ جب مضاف الیہ بنانا ہے، اگر نہیں بنانا تو پھر ویسے جملہ بنا لو۔ اچھا جی آگے والی ترکیب پڑھنے لگا ہوں۔ نحو اشتریت الفارس بسرجی، اس کی ترکیب کرنے لگا ہوں۔ نحو مضاف
اشتریت الفارس بسرجی مراد اگر مضافلہ نہیں بنائیں گے تو اشتریت کی ویسے وکری ترکیب جس کو کہتے ہیں ذرا الگ کر کے ہمیں بھی پتا کہ نحو کو مضافلہ چاہیے لیکن ہم ویسے بھی ترکیب کرنا چاہتے ہیں لیکن جب ویسے کرو گے پھر مضافلہ نہیں بنائیں گے اشتریت فعل تو ضمیر فاعل الفرس مفعول بھی یہ اس طرح تو مطلب فعل اپنے فاعل بھی اور آگے پڑھنے لگا ہوں.